ہجرت کا حکم آیا، آپ سب صاحبان علم جانتے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت ہو رہی ہے اللہ کے امر سے، صحابہ کرام مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں چھوٹ چھوٹ کر کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، آپ ہجرت کرنے لگے، آپ کا ایک چھوٹا بچہ گود کا، بیوی اور بچے کو لیا، ہجرت کرنے کے لیے جب جانے لگے، ابو جہل راستے میں آ گیا، کہنے ایسا کدھر، کہنے ہجرت کر کے میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑو۔ کہا اچھا مکہ چھوڑ رہے ہو تو پھر سنو، یہ جو تمہاری بیوی ہے نا یہ مکہ کی ہے، یہ یہی رہے گی، یہ بھی جائے گی تمہارے ساتھ، یہ جو بچہ ہے یہ مکہ میں پیدا ہوا، یہاں کا مکی ہے، یہ یہی رہے گا، تم نے جانا جاؤ۔ تمہارے عجیب امتحان میں آ گیا، ایک طرف یہ سردار مکہ ہے، ایک طرف ہجرت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑوں یا لے جاؤں یا ہجرت کو چھوڑ دوں، ہجرت فرض تھی، اور ایسی تھی کوئی کفر اسلام کا معیار ہجرت تھی، سوائے معذوروں کے بوڑھوں کے جو ہجرت نہ کر سکتے کسی وجہ سے، اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں تھی کہ وہ ہجرت نہ کرے اور مکے میں بیٹھا رہے، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں۔ ابو جہل آیا آ گیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، دونوں کو چھوڑ کر کے اکیلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور حضور کی خدمت میں پہنچ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہی عجیب ہو گیا، میں آ رہا تھا، ابو جہل راستے میں آ گیا، اس نے مجھ سے بیوی چھین لی، میرا بچہ چھین لیا، میرے سامنے دو باتیں تھی، ایک آپ کی ذات بابرکت تھی اور ایک اولاد اور بیوی تھی، اے اللہ کے نبی میں اپنے بیوی بچے کو آپ کے اوپر قربان کر کے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، بیوی بچے کو چھوڑ ہے۔ عرض کرو ہجرت آسان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم نے محمد کو اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی بچے چھوڑ دیے تو تم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز تمہیں مل جائے۔ اللہ کے نبی نے پیغام بھجوایا حضرت سعد بن ابی وقاص کے سادے کو کہ تم اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو لے کر کسی طرح مدینہ آؤ، چنانچہ وہ لے کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، اس طرح چھپ چھپ کے ہجرت۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب حضرت عمر کی ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے چھپ کر ہجرت نہیں کیا، آپ نے بیت اللہ کے پاس آ کر اعلان کیا کہ اب عمر ہجرت کے لیے جا رہا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے اس کی بیوی اس کو روئے بیوہ ہو جائے، یہ سامنے بیت اللہ کے سامنے جبل ابی قبیس پہاڑ ہے، جس پہاڑ کو اللہ نے اس روئے زمین پہ سب سے پہلے اتارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اول جبل وضع علی الارض، پہلا پہاڑ جو زمین پہ رکھا گیا جبل ابی قبیس ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس پہ خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے اللہ کے حکم سے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اے خلیل اللہ ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے لوگ حج کے لیے آئیں۔ آپ نے اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، حضرت عمر نے اسی پہاڑ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا جو یہ چاہتا ہے بچے یتیم و بیوی بیوہ ہو، آج عمر کا راستہ روک کے اس پہاڑ پہ۔ ابو جہل جیسا جلیبی تھا، پورے مکہ کے کفار مشرکین بھی تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ عمر کا راستہ روکا، عمر الگ اعلان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ الگ یہ قدم، یہ حضرت عمر ہے جن کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی ہے، اور وہ عزت اللہ کے نبی کے کلمات کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دیتے۔ ایک اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اگلی باتیں آئندہ جمعے میں حضرت عمر کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اب بیت المقدس کا مسئلہ پھنسا ہوا، گاہے بگاہے ہم خبریں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے بمباری ہو رہی ہے، مسجدوں میں گھروں میں لوگ طرف طرف کر کے شہید ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، پوری امت مسلمہ جو عرب مسلمان اس بیت اللہ کو آزاد نہیں کروا سک رہے۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ بھی قوم ہے جس کا دعویٰ القدس لنا، قدس ہمارا ہے،
آزاد ہو جائے. لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ لیکن جو دعا نبی نے کی، اے اللہ کو عزت دے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے. آپ سب جانتے ہیں عمر بن خطاب نے بیت المقدس کیسے کرا؟ نہ کوئی فوج لے کر کے گئے ہیں، نہ کوئی لشکر لے کر کے گئے ہیں، نہ کوئی جتھا اور جماعت جنی نوجوانوں کی لے کر کے گئے ہیں. اکیلا اتر گیا اپنے غلام اسلم کو ساتھ لے کر کے. اور کس طرح وہاں پہنچے ہیں کہ ایک اونٹ، ایک آقا اور ایک غلام باری باری سواری کرتے ہیں. اور جب حضرت عمر بیت المقدس کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے بالا خانوں میں اہل کتاب یہود و نصارا اپنی کتابیں کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخری منزل سفر کی حضرت عمر کی باری آ گئی پیدل چلنے کی، غلام کی باری آ گئی سوار ہونے کی. آپ نے غلام کو سوار کیا. وہ کہتا رہا میرے آقا اچھا نہیں لگتا کہ غلام سوار ہو، آقا پیدل چلے. اور اس انداز سے ہم وہاں پہنچے کہ یہ بڑے یہود و نصارا ہمیں دیکھ رہے ہو، وہ کیا کہیں گے کیسا بے ادب غلام ہے کہ خود اوپر بیٹھا ہے، آقا نیچے کھڑا زمین پہ چل رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو ترتیب قائم ہوئی تھی اسی پہ چلیں گے. تمہارے سوار ہونے کی باری ہے، تم ہی سوار ہوگے. چنانچہ آپ اس انداز سے چل رہے ہیں، نکیل آپ نے پکڑی ہوئی ہے، غلام سوار ہے، چپل ٹوٹ چکی ہے، بغل میں ہاتھ دینی ہوئی ہے. اور ادھر وہ اہل کتاب بعض کہتے ہیں وہ جو سوار ہے وہ آقا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ جو پیدل چل رہا ہے یہ آقا ہے. حضرات صحابہ کرام جس طرح اللہ نے کتب سابقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کی تعریفیں فرمائی تھی، اسی طرح قرآن بتاتا ہے کتب سابقہ میں وہ چاہے تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، وہ صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، ان سب میں اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کے بھی تذکرے فرمائے. یہ ابو بکر و عمر، یہ عثمان و علی، یہ حضرات صحابہ و اہل بیت، ان سب کے تذکرے اللہ نے کتب سابقہ میں کیے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ان کی مثالیں میں نے تورات و انجیل میں دے کے رکھی ہیں. وہ اس کو پڑھ رہے ہیں. اور کوئی کہتا ہے نہیں یہ جو سوال ہے یہ آتا ہے پیدل چلنے والا غلام ہے. بات کہتے ہیں نہیں ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جو سوال ہے یہ غلام ہے، پیدل چلنے والا آتا ہے. چنانچہ اللہ نے جس شان سے اوپر کو بیت المقدس میں داخل کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آقا پیدل تھا، غلام سوار تھا، لڑائی نہیں کی ہے، جنگ کے اوپر نہیں اترے ہیں، چابی دے کر کے بیت المقدس حضرت عمر کے حوالے کیا ہے. اللہ کے نبی کی دعا کا سبب تھا. حضور نے فرمایا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے. اللہ نے ایسی عزت والے ہمیں بیت المقدس چھڑا کے آج دکھائے نا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت تھی. حضور کی دعا کا سفر تھا. میں عرض کیا میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، آدمی کہتا ہے میری انتخاب کے اوپر جس چیز کو میں چنوں لوگ اس کے اوپر واہ کریں کہ کیا ہی انتخاب ہے. ذرا امت غور تو کرے گا کہ حضور کا انتخاب کیسا انتخاب ہے. حضور کی نظر کہاں جا کے ٹھہر رہی ہے. حضور بیت اللہ پکڑ کے جس سے دعا میں مانگ رہے ہیں، جس نے آتے ہی بیت اللہ کے اندر اللہ کے نبی کو نماز پڑھائی، جس نے الگ اعلان ہجرت کی اور جس نے بغیر جنگ کیے دشمن سے بیت المقدس لے کر اسلام کا گہوارہ اور مرکز بنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے. آپ کی سیرت و کردار یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے اتنی عظمتیں پائی، کس وجہ سے پائی؟ نبی کی دعا سے پائی، نبی کی غلامی سے پائی. آج ہم بھی چاہے ہمیں عزت ملے، ہمیں بھی حضور کے در پہ حضور کی غلامی کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین اللہ کے صحابہ و اہل بیت کے طرز کے اوپر ہمیں اپنے نبی کی غلامی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا